اور اس کے بعد گنتی 11واں باب اور پہلی آیت سے. شاباش شاباش شاباش. مجھے پتا ہے کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے. کلام میں لکھا ہے پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے. چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی. تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی اور اس جگہ کا نام تبیرہ پڑا کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی. اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی اور بنی اسرائیل میں پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے. ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن. لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی. یہاں کوئی چیز میسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے تشریف رکھیے. شاباش. خدا ان کی تعریف ہو. ہاللیلویا. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں اس لیے ہاللیلویا. خدا ان کی تعریف ہو. آج جو مضمون ہم سننے والے ہیں وہ ہے, اس کے دو ٹائٹل رکھے ہیں میں نے. پہلا ٹائٹل ہے کڑ کڑانا. کیا جی بولے گا جی میرے ساتھ کیا ٹاپک ہے آج کا؟ کڑ کڑانا. اور دوسرا ٹاپک ہے یعنی کہ اسی کو ہم دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں خدا کے حضور شکایت. ہاں جی دوسرا نام کیا جی؟ خدا کے حضور شکایتیں. انسان کی فطرت میں یہ بات جڑ پکڑ چکی ہے کہ ہم اپنے منہ شکایتوں کے لیے کھولتے ہیں. انسانوں کو انسانوں سے, لیکن بہت سے انسانوں کو خدا سے بڑے شکوے ہیں, بڑی شکایتیں ہیں. کچھ شکایتیں تو بڑی جائز ہوتی ہیں, جائز بالکل پرفیکٹ ہوتی ہیں, لیکن کئی شکایتیں بے بنیاد ہوتی ہیں. سو آج کلام مقدس میں سے ان باتوں کو سیکھیں گے کہ نبیوں کے منہ سے کون کون سی شکایتیں نکلی. نبی جو خدا کا منہ تھے, نبی جو خدا کے حکم سے بڑے بڑے معجزات کرتے تھے, وہ جو خدا کے کلام کی گہری باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے, کبھی کبھی ان کے دل میں بھی شکایتوں کا بھرمار انبار لگ جاتا اور وہ خدا کے حضور میں شکایتوں کے لیے منہ کھولتے تھے. لیکن کلام کا سب سے پہلا حصہ, آج کی تلاوت کا جو سب سے پہلا حصہ ہے, اس کا تعلق اسی کڑکڑانے سے ہے. اور کڑکڑانے کا مطلب اپنے پاس لغوی معنی, لغت کے مطابق, ڈکشنری کے مطابق جو
بڑبڑانے کا مطلب ہے، لکھ لیجئے گا، پہلا مطلب ہے بڑبڑانا، دوسرا مطلب ہے شکایت کرنا، تیسرا بے اطمینانی کا اظہار کرنا۔ تین مطلب ہے اس گڑگڑانے کے، تین مطلب ہے، بڑبڑانا، شکایت کرنا اور بے اطمینانی کا اظہار کرنا۔ خدا کے سنتے، کیونکہ خدا کا کان ہمیشہ ہماری دعاؤں پر لگا رہتا ہے، اور آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ خدا آپ کی شکایتوں کو سننے کے لیے بھی اپنا کان کھولے رکھتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ذرا غور سے بات سنیے گا، وہ بد دعائیں بھی سن لیتے ہیں۔ سو یہاں پر بنی اسرائیل ابھی تازہ نکلے ہیں مصر کی غلامی میں سے، وہاں اینٹیں بناتے تھے، مار کھاتے تھے، وہاں ذلیل کیے جاتے تھے، وہاں وہ خود نہیں بلکہ ان کی نسلیں موجودہ اور آنے والی نسلیں بھی غلامی کی حالت میں تھی۔ انہیں دوسرے نہیں بلکہ تیسرے چوتھے درجے کا شہری نہیں، انسان سمجھا جاتا تھا، غلام بنا کر رکھا گیا ہوا تھا، اور ان کی حالت بڑی بدلی تھی۔ خدا اپنے خادم موسیٰ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے، فرعون کے ساتھ جا کر بات چیت کرتا ہے، تو خدا ہی انہیں نکال کر لایا، لیکن موسیٰ کی لیڈرشپ میں انہیں آزادی ملی، اور اب وہ آزاد ہے، کیونکہ جو غلام کرنے والے تھے وہ کلزم کے پار رہ گئے، یہ کلزم کے اس سائڈ پر آ گئے، اور یہ کلزم بہت بڑا دریا گرا جاتا ہے، بڑا سمندر گرا جاتا ہے، اور خدا نے کہا کہ اب تم دوبارہ ان مصریوں کو کبھی نہیں دیکھو گے۔ بولے ہیلیلویا۔ یہ خدا کا زور بازو تھا، یہ خدا کی قدرت تھی، یہ خدا کا وہ قدرت والا ہاتھ تھا جو ان پر بڑا ہوا تھا۔ خدا نے کہا آج دیکھ لو، آج ان سے بات چیت کر لو، آج کے بعد تم کبھی ان مصریوں کو دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو سمندر دو حصے ہو گیا۔ یہ دنیا کا واحد واقعہ ہے کہ رب الافواج لشکروں کے خدا نے اپنے زور بازو کو ظاہر کیا اور بڑے سمندر کو دو حصوں میں کر دیا۔ یہ سب ان اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جب یہ پار آ گئے تو یہ خدا کی قدرت کو بھی بھول گئے، خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو بھی بھول گئے، یہ خدا کی اس بڑی رحمت کو بھی بھول گئے کہ خدا نے ہمیں اس غلامی میں سے نکالا ہے۔ انہوں نے اپنا منہ بڑبڑانے کے لیے کھولا، شکایتوں کے لیے کھولا، انہوں نے اپنا منہ خدا کے حضور اس کی مخالفت میں کھولا، اور کلام کہتا ہے خدا کے سنتے ہوئے، اس کا مطلب ہے خدا سن رہا ہے، میری اور آپ کی ایک ایک بات خدا کے کان تک پہنچ رہی ہے۔ جب ان کی شکایتیں بہت بڑی تو خدا غضبناک ہوا، خدا غصے میں آیا، خدا کا غصہ بھڑک اٹھا، اور خدا نے غصے میں آ کر اس لشکر گاہ کو جس میں وہ رہتے تھے ایک طرف سے آگ لگا دی، اور اس آگ نے جلتے جلتے پورے خیموں کو اور پورے قبیلوں کو جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ آگ لگ چکی ہے، لیکن اب آگ سے بچنے کے لیے بھاگے دوڑے اور موسیٰ کے پاس پہنچے، موسیٰ سے جا کر فریاد کی، تو خدا سے کہہ، کیونکہ ہم تو بولے ہیں تو آگ لگ گئی ہے، ہمارا بولنا تو خدا کو ناگوار گزرا ہے، کیونکہ ہم بولے الٹا ہے۔ غور سے بات سنیے گا، اٹھے کا مدد، ہاں جی، جو بولیں گے وہ کرتے
گے، جو بولیں گے اس کا جواب پائیں گے، اور ان کا منہ بڑبڑانے کے لیے، شکایتوں کے لیے کھلا، اس کا جواب کیا ملا؟ آگ لگ گئی۔ آگ کس نے لگائی؟ بولے جی، آگ کس نے لگائی؟ خدا نے۔ اب موسیٰ کے پاس بھاگ کر آئے ہیں، اور موسیٰ نے لکھا ہے موسیٰ نے دعا کی۔ کیا کیا؟ موسیٰ نے دعا کی۔ کیا کیا جی؟ دعا کی، اور خدا نے آگ بجھا دی۔ بولے ہاللیلویہ۔ آگ لگائی کس نے؟ کس نے؟ بجھائی کس نے؟ خدا نے۔ لیکن موسیٰ کی دعا کا نتیجہ آگ کا بجھانا تھا۔ کی دونوں نے باتیں ہی ہیں، ہے نا؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے۔ اب جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، اگر شکوے شکایت کرتے ہیں، غور سے بات سن لیجیے گا، جو خاندانوں کے ساتھ اوپر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، غور سے بات سن لیجیے گا، جو دنیا میں ہمارے ساتھ فیس بک پر اٹیچ ہے، سن لیجیے، اگر آپ کا منہ خدا کی حضوری میں شکایتوں کے لیے کھلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کا منہ دعا کے لیے کھلتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا منہ دعا کے لیے کھلے گا تو آگ بجھ جائے گی۔ شکایتوں کے لیے بڑبڑائیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی۔ تو لگانے والا بھی خدا ہے، بجھانے والا بھی خدا ہے، لیکن اگر درمیانی سفارش کرنے والا ہے تو میرے عزیز بھائی، امن ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ اور کلام یہاں پر ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ وہ جو ملی جلی بھیڑ تھی، وہ جو ملی جلی بھیڑ تھی، یہ نہیں کہ اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی اور بھی آگے تھا، نہ۔ کچھ لوگ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، اور لوگ نہیں تھے، وہ بنی اسرائیلی ہی تھے، لیکن مختلف ذہن تھے۔ ان کے ذہنوں کی بات کی گئی ہے کہ ملی جلی بھیڑ تھی جو ان کے ساتھ تھی، جن کو خدا بھول گیا، جنہیں خدا کا قدرت والا ہاتھ بھول گیا، جنہیں خدا کا وہ برکت والا ہاتھ یاد نہ رہا، انہیں سمندر دو حصے ہونا یاد نہیں رہا، انہیں یاد اب کیا آ رہا ہے؟ غور سے بات سنیے گا، کلام میں لکھا ہے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی۔ یہ ہرس کیا ہوتی ہے؟ لکھ لیجئے اپنے پاس، لفظ ہرس کا مطلب لکھ لیجئے۔ ہرس کا مطلب ہے لالچ، دوسرا مطلب ہے خواہش، تیسرا مطلب ہے تمنا، رغبت اور ہوس۔ یہ 5 مطلب ہمیں لغت کے مطابق ہرس کے ملتے ہیں۔ وہ جو ملی جلی بھیڑ تھی وہ ہرس کرنے لگی، لالچ کرنے لگی، ہوس کرنے لگی، وہ بھول گئے خدا نے کیا کچھ کیا ہے، وہ یہ یاد رکھنے شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ انہیں بھول گیا کہ ہمارے پاس ہے کیا، انہیں یہ یاد آنے لگ پڑا کہ کیا نہیں ہے۔ عزیزو ذرا غور سے بات سنیے گا، اب انہیں یاد کیا آ رہا ہے؟ سمندر 2 حصے ہونا بھول گیا، فرعون کا فوج سمیت پانی میں ڈوبنا بھول گیا۔ انہیں یاد اب کیا آ رہا ہے؟ رونا کس چیز کا ہے؟ ذرا غور سے بات سنیے گا، یہ رو کس چیز کے لیے رہے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہم کو کون گوشت کھلائے گا؟ سب سے پہلے کیا یاد آیا؟ بوٹیاں، گوشت۔ گوشت کون کھلائے گا؟ پھر آگے چل کر یہ جو مفت مچھلی ملتی تھی، ہے نا، یہ مچھلی کہاں سے آئے گی بھائی؟ ہمیں مچھلی نہیں مل رہی، گوشت نہیں مل رہا۔ پھر رونا آگے، کھیرے آگے، کیا کھیرے نہیں مل رہے، خربوزے نہیں مل رہے۔ سوچئے سمندر کا 2 حصے ہونا بھول گئے، خربوزے تے کھیرے یاد آ رہے۔ خربوزے، مائی گاڈ، میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی کیا سوچ ہوگی، ان کی مینٹالٹی کیا ہوگی۔ خربوزے، لہسن یاد آ رہا ہے، گندنے یاد آ رہے۔ یہ گندنے جو ہوتی ہیں یہ بھی پیاز ٹائپ کی ہوتا ہے،
پھر انہیں لہسن یاد آتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے کیوں بچیوں؟ یہ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ. لہسن، پیاز، گندلے، کھیرے. یہ سارا پروٹوکول ہے نا، کھانے کا پروٹوکول ہے. کھیرے بھی رکھے، تربوزے بھی رکھے. تو نے خدا کی قدرت بھول گئی، کھیرے تربوزے یاد آ گئے. رونا کھانا دی گوشت دا. کاش وہ روتے اس بات کے لیے کہ خدا غلامی سے تمہیں نکال لیا ہے. جیسے تو موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی کر. جیسے تو خدا موسیٰ کے لیے اتر آتا ہے ہمارے لیے بھی اتر. جیسی شفا کی نعمت موسیٰ کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہو. جیسا موسیٰ تیرے حضور میں کامل ہے ہمیں بھی ویسا بنا دے. تو خدا خوش ہوتا. اور بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے روحانی بندے بندیاں کثرت سے ہو جاتے، لیکن رونا نہیں تھا اس بات کا. رونا تو کھیرے، خربوزوں، گوشت، مچھلی اور پیاز، لہسن کا تھا. آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میرے عزیز بھائی ذرا غور سے بات سن لیجئے گا. کیا ہم وہی اپنی پرانی زندگیوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے؟ کیا ہمیں وہ پرانی یادیں تو نہیں تازہ کر ہو رہی ہمارے اندر وہ پرانی غلطیاں، گناہ تو نہیں سر اٹھا رہے؟ کیونکہ اب ہم یسوع کے خون خریدے ہیں. اب ہم یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس نے ہمیں اپنا بلڈ دے کر مول لے لیا ہے. اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے. کہیں ہمیں پرانی زندگی یاد تو نہیں آ رہی؟ کہیں ہم پرانی لائف میں تو نہیں جا رہے؟ کہیں خربوزے اور کھیرے کے اندر تو نہیں پھنسے ہوئے؟ کہیں مچھلی کے گوشت اور گوشت کے اندر تو نہیں پھنسے ہوئے؟ یہ وہ ٹیسٹی چیزیں ہیں جو شاید ہمارے ایمان کو خراب کو کر سکتی ہیں، لیکن پکا نہیں کر سکتی، بڑا نہیں کر سکتی، اس کا قد نہیں بڑھا سکتی. رونا ہی ہے تو روحانی چیزوں کے لیے روئیے. رونا ہی ہے تو روحانی زندگی کے لیے روئیے. اگر رونا ہی ہے تو آپ کا منہ بڑبڑانے کے لیے نہیں، اس کی تعریف کرنے کے لیے کھلے. آج بھی خاندانوں میں بڑے خطرناک حالات ہیں. سنیے گا ذرا، یہ کھیرے خربوزے کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ میں نے کئی خاندانوں میں کبھی صلح کی بات ہی نہیں سنی. جنہوں میں کو وہ جی کیا لے جی کر سب ابا جی تک پتا دیا تنوں تو توبہ ہی ملی ہوئی. روندے نہیں جی ابا جی برباد ہو گئی جی زندگی جی ساری. پہلے تو مجھے نہیں جی بات جی پاس سب چھٹو کچھ نہیں ہے زندگی سے. رونا، اور یہ رونا بڑبڑانا ہے. کہاں بی بی بڑی لڑاکی ہے تے بندہ بڑا لڑاکا ہے. یہ کیا خربوزے تھی رہی ہے، یاد آ رہی ہے پرانی پھر. کمال اگر تو خدا کا بندہ ہے، اگر تو خدا کی بندی ہے تو دیکھ تیرے رویے سے تیرا جیون سانی بدلنا چاہیے. بولے ہاللیلویا. تیرے رویے سے تجھے یہ یاد کرنا چاہیے کہ خدا نے تجھے ایک سے دو کیا ہے. خدا نے تجھے بڑھایا ہے. خدا نے تجھے عزت بخشی ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع خود قانا گلیل کی شادی میں شریک ہوا اور شادی کی تقریبات کو، نکاح کو عزت اور زینت بخشی. اس کا مطلب ہے جتنی شادی ہوتی ہے وہ خدا والوں مبارک. ہاللیلویا. یاد رکھ تیرے لیے خدا نے پسلی جو نکالی تھی وہ تجھے دی ہے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے. خدا کی دی ہوئی نعمتوں جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزاری کرے. جو نہیں ہے اس کے لیے رونے مت روئے. جو آپ کے پاس ہے شکر کیجیے اس کے لیے. کریٹیکل کنڈیشن ہے،
مشکل حالات ہے، پرابلمس ہے، نو پرابلم، ٹھیک ہو جائے گی. لیکن آپ کا بڑ بڑانا آگ لگا دیتا ہے. خدا جو ہے اسے پسند نہیں ہے بڑ بڑانا. خدا کو پسند نہیں ہے قتل کہ میرا بندہ اور میری بندی میرے کاموں کے لیے میرے ہی حضور میں روئے. مجھے کیا کر دیا، میرے ساتھ تم نے کیا کیا. یاد رکھ میری بہن، میرے بھائی، خدا کی طرف سے تجھے برکت ملی ہے. سنبھالیے اس برکت کو. کئیوں نے اولاد دی، کوئی قدر نہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں آپ کی اولاد کسی دوسرے کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی ہے. اسی کی کہتے ہیں منڈا خراب ہو گیا، کنے کر دیتا خراب؟ کنے خراب کیتا؟ کئی کہتے ہیں ماں نے خراب کر، ماما کئی کہتے ہیں پیو نے خراب کر چھڑے. کئی ڈائریکٹ ہی گوانڈیاں کا نام آ دیتا، گوانڈیاں سارے بچے خراب کر دیتے. کئی کزنا نے خراب کر. اور اے پارٹی جڑی ہے، اے پارٹی انہیں تو ہمیشہ کہنا ہوتا اچھا اچھے ٹھیک نہیں ہے، تائے بھی نہیں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مامے، مامے بہت اچھے ہیں. مامے اگر بنا کے رکھو، کمان آپ کے بچے کو نہ ماما، نہ چاچا، نہ تایا، نہ گوانڈی کوئی خراب نہیں کرتے. آپ کے بچوں کو آپ خود خراب کرتے ہیں. کیونکہ جو آپ ان کے سامنے کرتے ہیں وہ بچے اسی کو کاپی کرتے ہیں. وہ بچے اسی بات کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں. اگر میری بہنوں آج سے، اگر میرے بھائیوں آج سے آپ خدا کی حضوری میں جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، آپ کے بچے بھی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں گے. آپ ناشکرے ہیں، آپ بڑبڑاتے ہیں، آپ ہرس کرتے ہیں، آپ دوسروں سے جلتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے برا سوچتے اور بد دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک آپ کے بچے بھی ویسا ہی کریں گے. کچھ فرق نہیں ہوگا، ویسے ہی ہوگے. سو عزیز بھائی، بڑبڑانا آپ کے اور آپ کے گھرانے کے لیے اچھا نہیں ہے. بولیے اچھا، بولیے اپنے لیے اچھا بولیے. آئیے ذرا، یہ تو بنی اسرائیل کی جو کلیکٹیو شکایت تھی وہ ہم نے دیکھی. آگ لگی، موسیٰ کی دعا سے آگ بجھ گئی. آگے چلتے ہیں. غصے میں اس پورے واقعہ میں غصے میں کون آیا؟ غصے میں کون آیا؟ کون ہے بچیوں؟ کون غصے میں آیا؟ خدا غصے میں آیا. آئیے ذرا ایک اور والا اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں. 11ویں باب کی 10ویں آیت میں آئیے ذرا. اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازوں پر روتے سنا. غور سے سنیے، پہلے خدا نے بنی اسرائیل کو روتے دیکھا، اب موسیٰ دیکھ رہا ہے کہ سارے اپنے اپنے ڈیروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. اور رو کس بات کے لیے رہے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا کیا یاد آ رہا ہے؟ گوشت یاد آ رہا ہے، مچھلی یاد آ رہی ہے، خربوزے، کھیرے اور لہسن پیاز یاد آ رہا ہے. اتنے تو روڑے ہوتے ہیں. دیکھو سیانگی، دیکھو ایسی سیانگی ہمارے ارد گرد بھی ہو رہی ہوتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر روتے سنا اور خداوند کا قہر نہایت بڑھتا اور موسیٰ نے بھی برا منایا. تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تو نے مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچہ کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے. میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں کیونکہ وہ
یہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے. اگلی آیت بھی پڑھ لیں، یہ بھی بڑی مزے کی برکت کی بات. میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ میری طاقت سے باہر ہے. اب یہ ایک ہی سین چل رہا ہے. وہ کڑکڑائے بڑبڑائے، خدا نے آگ لگائی، موسیٰ نے دعا کی، دعا بجھ گئی. پھر دوبارہ سے یہ ان کا رونا بند نہیں ہوا. آگ بجھنے کے بعد بھی رونا بند نہیں ہوا. پھر رونا شروع ہو گئے. چل کھیرے رہن دے، لہسن رہن دے، پیاز رہن دے، گوشت تے دے گا سانو. اسی یہ من کھا کھا کے مرے جانے ہیں. نہ بینا، نہ بونا، نہ کاٹنا، نہ محنت، نہ حل، نہ کوئی اور کام. مفتی لبن نہیں ہے، قومی نہیں برداشت. ہمیں اچھا نہیں لگتا، گوشت دے. اب موسیٰ اور خدا دونوں غصے میں آ گئے ہیں، ہے نا. خدا نے کچھ نہیں کہا لیکن موسیٰ سیدھا ہو گیا. خدا کو کہتا ہے، خدا یہ لوگ تو نے میرے اوپر کیوں ان کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا؟ کیا جس طرح باپ بچوں کو اٹھائے پھرتا ہے، کیا میں ان کو ایسے اٹھائے پھروں؟ میں اکیلا کہاں سے انہیں گوشت لا کے دوں؟ لیکن موسیٰ یہ بول گیا تھا کہ خدا کا وعدہ اس کے ساتھ کیا ہے. ذرا خروج کی سبب اور 11ویں آیت سے پڑھیے گا ذرا جلدی سے. موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا میں نے تجھے بھیجا ہے. تیرے لیے یہ نشان ہوگا، جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے. موسیٰ اس بات کو بھول گیا. جب خدا اسے کہہ رہا تھا جا فرعون کے پاس جا کر بات کر، میں تجھے بھیجتا ہوں، نشان دوں، ساری باتیں ہو رہی ہیں. اینڈ میں خدا نے اسے یہ بھروسہ دلایا، اینڈ میں خدا نے موسیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا. ہاللیلویہ. اس کا مطلب ہے موسیٰ اکیلا نہیں تھا، لیکن وہ بھی شکایت کر رہا ہے، میں اکیلا ہی کیا کروں، میں اکیلا ہی اس سارے کام کو کیسے کروں. عزیز بھائی، عزیز بہن، اپنی لائف میں اس بات کو رکھ لیجئے کہ آپ کی کامیابیاں، آپ کی سرفرازیاں، آپ کی برکتیں، آپ کی دولت، آپ کا گھر، آپ کی نعمتیں، آپ کی اولاد، آپ کی تندرستی آپ کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے ہے کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اس بھروسے کو لے لیجئے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اسی لیے آپ کامیاب ہیں. اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آپ با اولاد ہو ہی نہیں سکتے، آپ امیر ہو ہی نہیں سکتے، آپ خوش ہو ہی نہیں سکتے، سب سے بڑھ کر آپ زندہ ہی نہیں ہو سکتے اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے. موسیٰ کہہ رہا میں اکیلا ہی ان کو کیسے سنبھالوں، اور بھول گیا کہ خدا نے کہا تھا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا. آپ یقین جانیے، جب بحر کلثم کے کنارے پہ آئے تو وہ سمندر دو حصے ہوا. کیا کس نے؟ بھیا سارے بولو گے تو مجھے پتا چلے گا. بیٹھے ہوئے کس نے کیا؟ اور لاٹھی کس کے ہاتھ میں دے دی؟ غور سے بات سنیے گا، یہ میں آپ کو برکت کی بات بتا رہا ہوں. کرنے والا بیک اینڈ میں کون ہے؟ لیکن لاٹھی کس کو دے دی؟ عزت کس کی بنا دی؟ رسپیکٹ کس کی بنا دی؟ لیڈرشپ کس کو دے دی؟ لیکن کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک اسی طرح آپ کی سرفرازیاں، برکتیں، نعمتیں دینے والا خدا ہے. وہ آپ کو طاقت دے کے محنتی بنا دیتا ہے اور کریڈٹ آپ کو دے دیتا ہے کہ تیری محنت کا نتیجہ ہے. لاٹھی آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے لیکن کرتا وہ خود ہی ہے. شکایت نہ کیا کرے. ہماری زندگی میں ایک چیز جو نہیں ہوتی وہ ان ساری چیزوں پر بھاری پڑ جاتی ہے جو ہمارے پاس ہے.
ہے نا؟ جو ہمارے پاس ہے وہ ساری زیرو ہو جاتی ہے کہ ایک جڑی نہیں ہوتی وہ سارا تو امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. کمال اپنا منہ بڑبڑانے کے لیے نہیں، شکر گزاری کے لیے کھولے. شکر گزاری ان نعمتوں کو بھی آپ کے پاس لے آئے گی جو آپ کے پاس نہیں ہے. اب جانتے ہیں کہ خدا اکیلے سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو سورس بناتا ہے، وہ خادموں کو سورس بناتا ہے. سننے والی بات ہے. خدا کے خادموں، آپ کے لیے یہ بڑی برکت کی بات ہے. نہ اپنے روزوں پر تکیہ کیجئے، نہ اپنی دعاؤں پر تکیہ کیجئے، نہ اپنے الفاظ اور اپنی دعا کے زوردار ہونے پر تکیہ کیجئے. اگر تکیہ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، فخر کرنا ہے تو اس بات پر کیجئے کہ خدا میری دعاؤں کا جواب دے دیتا ہے. ہلیلویا، پریز دی لارڈ، کہ خدا میری دعاؤں کا جواب دے دیتا ہے. میں بڑے سال پرانی بات آپ کو بتانے لگا. یہاں پر وہ بچہ موجود ہے، میرے بھائی، اس کو خدا نے اولاد کی نعمت سے نوازا. لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپریشن ہو. کو بڑی سچی کوئی دینا، فیملی یہاں پر بیٹھی ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی سب دعا کریں. میرے منہ سے نکلا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، نارمل ہو. یہ بڑی ابھی آغاز کی بات تھی. وہ بار بار دعا کراتے رہے وقتاً فوقتاً. تو بس یہی میرے منہ سے خدا کا پاک روح کے لواتا رہا. اوکے، کوئی بات نہیں، نارمل ہوگا، سب کچھ نارمل ہوگا. ایون کہ آج کا دن آ گیا جب وہ ہاسپٹل جانے والے تھے. وہ ہاسپٹل جا کر انہوں نے مجھے کال کی، کہتے جی پال صاحب وہ آپریشن تھیٹر کے اندر بھی چلے تھے. میں نے کہا یار خدا نے مجھے کہا ہے، جانے دو، جو خدا نے کہا ہے وہی ہوگا. اور ٹھیک 5 منٹ بعد اس بھائی کا مجھے فون آیا، چھلانگے لگاتے ہوئے، چیختے ہوئے، بھائی صاحب خدا نے بیٹا دیا ہے اور نارمل دیا ہے. اور میں اس وقت روڈ پر تھا. جو ہی مجھے اس بھائی نے بتایا میں زاروں قطار رونے لگا. میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اس بات کے لیے میں ایک ہی بات بار بار کہہ رہا تھا، میں کہا مالکا کرنا سارے کام دعا پہ تے نا ساڈا بنا دیتا ہے، عزت تمہاری بڑھا دیتا ہے. یہ یاد رکھیے، آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کرتا وہ ہے، کریڈٹ اسی کو دیجیے. حالانکہ وہ آپ بھی ہاتھ پا کے سارا کچھ کر سکتا ہے، دل کرے تو سب کچھ آپ کر دیں، لیکن وہ آپ کو برکت دیتا ہے، آپ کو بڑھاتا ہے. آئیے ایک اور خادم کی ایک اور زبردست سورما کی شکایت سنتے ہیں. پہلا سلاطین 19 باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک تلاوت کرتے ہیں. اور ابھی اپنے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزابل کو بتایا. سو ایزابل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں. جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور چھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. Thank you so much. سورما، خدا کا عظیم نبی جو کہتا تھا اور آگ نازل ہو جاتی تھی، جس کے منہ سے خدا کی تعریف نکلتی تھی، جو زبردست نبیوں
میں آتا ہے. اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ بال کے 450 نبیوں کو قتل کرتا ہے. اگر آپ اسی حوالہ کے یہ 19واں باب ہے, 18ویں باب میں آئیے اور 40ویں آیت میں دیکھیں, لکھا ہے ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو, ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے. سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالے پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا. بال کے 450 نبیوں کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. پھر اخیرا اس کے پاس تھا اور بارش نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا بھاگ, کیونکہ بارش آنے والی ہے. یہ سارے بڑے بڑے کام کرنے والا نبی ایک عورت کی دھمکی سے ڈر گیا. ایک عورت کی دھمکی سے ڈر گیا. غور سے سنیے, یہ کئی دفعہ ہماری روحانی حالت بڑی پتلی ہو جاتی ہے. مجھے کئی دفعہ کچھ لوگ پریشان لگتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب وہ اتنا برا قسم کا جادو کرتا ہے یا کرتی ہے کہ وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں اور اس ڈیٹ پہ بندہ مر جاتا ہے. میرے بھائی, آپ کس خدا کو مانتے ہیں؟ آپ کا بھروسہ کس خدا پر ہے؟ اگر آپ کو ڈیٹوں والوں پر ہی اتنا مان ہے یا ان پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں بندہ مر جاتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, ایک بات اپنے ذہن میں اپنے دل میں رکھ لیجئے گا کہ زمین پر بھیجنے یعنی کہ پیدا کرنے اور زمین سے لے جانے یعنی مر جانے کا وقت صرف خدا کو پتا ہے اور قدرت بھی خدا کے پاس ہی ہے. پیدا بھی وہی کرتا ہے اور لے کر بھی وہی جا سکتا ہے. اور کوئی چیز, کوئی جادوگر, کوئی انسان, ایون نہ کوئی شیطان کسی کو اس زمین سے لے کر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس زمین پر اس کی مرضی سے آ سکتا ہے. صرف باپ کی مرضی سے, صرف میرے یسوع کی مرضی سے پیدا بھی ہوتے ہیں اور یہاں سے جاتے بھی اس کی مرضی سے. اب ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا نے 450 نبیوں کو قتل کر دیا اور اخیب بادشاہ نے اپنی بیوی ایزبل کو جا کر بتایا کہ انہوں نے 450 نبی تیرے مار چھٹے نہیں, قتل کر دیے. تو وہ عورت جو ظالم عورت تھی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا غور سے بات سنیے گا. سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے. دھمکی لگائی اس کو کہ کل اس ویلے تک تینوں مار چھٹوں گی. اور 450 نبیوں, بال کے نبیوں کو مارنے والا دلیر شخص, خدا کی حضوری سے آگ منگوانے والا دوڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. او یار, وہی خدا جو تجھے سنبھالے ہوئے ہے, تجھ سے بڑے بڑے کام کروا رہا ہے, وہ اس عورت سے تجھے نہیں بچائے گا, اس ظالم شیطانی سے تجھے نہیں بچائے گا, بچا لے گا. لیکن وہ بھاگا ہے اور پھر آگے جا کر اپنے لیے کیا بول رہا ہے؟ غور سے سنیے گا. اپنے لیے اس کا منہ کھل رہا ہے 4 آیت میں, اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے. موت مانگ رہا ہے اپنے لیے. کئی دفعہ بھی یہ بیوقوفیاں کرتے ہیں میری بھائیوں. کمال اللہ سے ڈرنا نہیں ہے, یہ زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے, یہ زندگی خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے. جب تک سانس چلتے ہیں شکر گزاری کیجئے, اور جب تک آپ زمین پر قائم ہیں خدا کے ساتھ جڑے رہیے. آپ کی نا امیدی امید میں بدل جائے گی, آپ کی بیماری شفا میں بدل جائے گی, آپ کی کمزوریاں طاقت میں بدل جائے گی. لیکن اس صورت میں جب آپ خدا پر توکل
توکل کریں گے, بھروسہ کریں گے. یہاں پر خدا پر بھروسہ کیے بغیر وہ کہہ رہا ہے او بڈی نے مینوں مار چھڑنا جے, ایزبل نے خدا مینوں مار دینا ہے, مہربانی کر کے تو دے تو پہلا ہی مینوں مار دے. بڑبڑانا اس کو کہتے ہیں. اپنے لیے تو اچھا بولو, اپنے لیے تو اچھے الفاظ بولو, خدا آپ کے الفاظ سنتا ہے. یہ یاد رکھیے کیا لکھا ہے, ان کا بڑبڑانا خدا نے سنا. آپ کا بڑبڑانا کہیں خدا نہ سن لے, اس لیے اچھا بولیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ایک اور سورما کی طرف چلتے ہیں. ویسا دیکھیے یونا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیے. لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی, اے خداوند, جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا, میں جانتا تھا کہ تو رحیم اور کریم خدا ہے, جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, میری جان لے لے, کیونکہ میں اس سے جینے سے مر جانا بہتر ہے. ہاں جی, خدا کا نبی کہاں گیا؟ جانا نینوا کو تھا, ترسیس کو چلا گیا. خدا نے طوفان سے بچایا, مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رکھا اور زندہ رکھا, توبہ کے بعد واپس نینوا جا کر پھینکا, اور آج فیڈ اپ ہو کر کیا کہہ رہا ہے, خدا میری جان لے لے کیونکہ اس جینے سے مرنا بہتر ہے. اور میرے بھائی اپنے دل کو مضبوط کر لو, میری باجیوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, دل کو مضبوط کر لو. پریشانی آئے گی, چلی جائے گی, دکھ آئے گا, آ کر چلا جائے گا, لیکن اگر آپ کا ایمان اس بات پر ہے کہ میرا خدا مجھے سرفراز کرنے والا ہے تو یقیناً آپ کو دوبارہ سے سرفراز کر دے گا. لیکن اس بات کو بھول جائیے کہ آپ کا منہ بڑبڑائے اور کہ خدا میری جان لے لے, میرے کوئی برداشت نہیں ہوگا. ایلیا کی طرح, یونا کی طرح بڑبڑانے کی بجائے ایمان میں پختہ رہیے, آپ کی زندگی کے اندر برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک اور سورما رومیو 7 باب اس کی 24ویں آیت دیکھیں. یہاں پہ لکھا ہے, ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں, اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. یہ وہ ہے جس کو خدا نے چنا, یہ وہ ہے اس کی خدمت شروع ہونے سے پہلے یسوع مسیح نے اپنا دیدار اس کو دیا, اس سے بات چیت کی. یہ وہ ہے جس کو رسول اعظم کا خطاب ملا, اور وہ کی کہتے ہیں, ہائے میں کتنا کم وقت ہوں, اس بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. او بھائی تو کم وقت نہیں ہے, تو تو رسول ہے, تو خدا کا رسول ہے. تجھے تو خدا پیار کرتا ہے, تجھے تو خدا نے اپنے نام کی خاطر پتہ نہیں کہاں استعمال کیا ہے اور کرنا ہے. تو اپنے آپ کو کمبخت کہہ رہا ہے. اپنے لیے اچھا بولے, بڑبڑانا چھوڑے, بڑبڑاہٹ چھوڑے, کڑکڑاہٹ چھوڑے اور یسوع کے حضور آ جائے. آپ کیا ہیں, آپ کیسے ہیں, چھوڑ دیجئے. یسوع کی نگاہ آپ پر کیسی ہے اس کو یاد رکھیں. کاش ہم خدا سے اس بات کی درخواست کریں, التجا کریں, اے خدا مجھے کانٹہ خلیل کے مٹکے بنا دے تاکہ میرے اندر سے اچھی میں نکلے اور لوگ پی کر شادمان ہو جائیں. کاش ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اس لیے رکھیں, اے خدا مجھے سایہ دار درخت بنا دے تاکہ میرے اوپر بھی چڑیاں اور پرندے گھر بنائیں اور میرے سائے میں انسان اور جانور بیٹھیں اور برکت پائیں. کاش آپ کا منہ جو آپ ہیں
اسی میں خوشی کا اظہار کرے. کلام کی آخری بات ایک محاورے پر ختم کرنے والا ہوں. ہانڈی ابلے گی دے اپنے کنڈے ساڑے گی. اگر آپ خدا کے حضور بڑبڑائیں گے تو آگ نازل ہوگی. اگر آپ دعا کریں گے تو لگی آگ بھی بجھ جائے گی. اس لیے میرے عزیز بھائی، میرے عزیز بہن، آج سے اپنی زندگی میں سے بڑبڑاہٹ کو ختم کیجئے، اور جو آپ کے پاس ہے یسوع کی حضوری میں مانیے اور شکر گزاری سے بھر کر خداوند یسوع کے نام سے باپ کا شکریہ ادا کریں. یقین جانیے آپ کی بڑبڑاہٹ آپ کے خاندانی اور آپ کے مسائل کو بڑھا رہی ہے، اور آپ کی شکر گزاری آپ کے مسائل کو کم کر کے آپ کی برکتوں کو بڑھائے گی. آئیے خداوند کے حضور اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج